بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ جیسے تمہاری نیت ہوگی ایسے تمہیں عمل ملے گا، ثواب ملے گا۔ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس عمل سے بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے، یعنی اس کے عمل سے نیت اچھی ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ نیت کرنے سے مومن کا اعمال بڑھتا ہے اور ثواب بڑھتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیت کے اندر دعام ہے، یعنی اندر دعام ہوتا ہے۔ کوئی بھی عمل وہ محدود ہوگا لیکن نیت کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے نیت کر سکتا ہے جب تک میری زندگی ہے میں تہجد پڑھوں گا، اب نیت کر لی نا، اب اس یہ محدود تو نہیں ہے نا، جب تک میری زندگی ہے میں تہجد پڑھوں گا۔ اب نیت کرنا اس کا کام ہے نا، اور اس کا صلہ، اس کو پار کرنا، اس کو چن لینا، اس کی طاقت توفیق دے دینا، یہ اللہ کا کام۔ اگر اس کی زندگی 100 سال بھی ہے تو نیت 100 سال تک جائے گی، یعنی جتنی عمر ہوگی اتنی اس نیت کے لحاظ سے اس کو اجر ثواب ملے گا۔ اور اگر نیت خراب ہو گئی، اللہ نہ کرے، اس لیے علماء نے لکھا ہے، علماء نے یہی باتیں بتائی ہیں کہ اگرچہ مومن کا عمل محدود عمل کرتا ہے، محدود عمل، نماز محدود، تسبیح محدود، ذکر و اذکار محدود عمل ہوتا ہے، مگر اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جب تک میری زندگی ہے تو میں اپنے پروردگار کی فرما برداری کروں گا، اس لیے وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا۔ کافر کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جس نے اللہ کو نہیں مانا پھر اس کے ساتھ کسی کو شریک بنا دیا تو اس کی نیت یہ وجہ یہ ہے کہ اس نے ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب اپنے لیے چن لیا۔ تو ساری باتیں نیت پر منحصر ہے۔ تو نیت کی خرابی کی وجہ سے بڑے بڑے پہاڑوں جیسے عمل جو ہیں قیامت کے لیے ابا منصورہ بنا دیے جائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے عمل جن کو انسان اللہ کا بندہ بھول جایا کرتا تھا، جن کی وقوتی ذہن میں نہیں رکھتا تھا، جن کی عظمتی ذہن میں نہیں تھی، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے اعمال جو یہ بھول گیا اور اس نے اس کی وقوتی نہ پہچانی ان چھوٹے چھوٹے اعمال کی، اللہ کے ہاں اتنے اس کا اخلاص اچھا ہوا، اس اخلاص کی وجہ سے اللہ رب العزت ہاں اتنے جمع ہوئے، اتنے بہترین اعلیٰ مقام پر کہ اس کی بخشش کا ذریعہ بنا کے جائیں گے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک روز بعد قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور پیش کیا جائے گا تو حق لینے والے بہت ہوں گے، بہت سارے حق لینے والے ہوں گے، اور اس پہ اس کے پاس اعمال بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ اب ایک ایک کو کر کے حق دے دیا جائے گا، کسی کو گالی دی ہے، کسی کو برا کہا ہے، کسی کو کیا کہا ہے، کسی کو کیا کہا ہے، ان کا حق ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اب اس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں ہوگی، اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی نہیں ہوگی، سارا عمل نامہ نیکیوں ختم ہو جائے گا، اور اس کے بارے میں گمان کیا جائے گا کہ ابھی جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے، ابھی جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور اتنے میں سے یہ آواز آئے گی کہ اس بندے کے اعمال نامے تو ختم ہو گئے، نیک عمل تو ختم ہو گئے، ترازو خالی ہو گیا، اور نیک اعمال کا ترازو خالی ہو گیا،
لیکن اس کا ایک عمل میرے پاس اللہ فرمائے گا محفوظ ہے جو ساری اعمال پر غالب تھا، غالب ہے، غالب رہے گا، اور وہ ہے بندے کی اچھی نیت۔ کہ یہ لوگوں کے بارے میں خیر خواہی سوچا کرتا تھا اور اچھی نیت کیا کرتا تھا، تو اس اچھی نیت کے صلے پر اس کی بخشش کا اعلان